الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الحياة الدنيا والآخرة. اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش اور عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سید الانبیاء امام رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین گرامی، جو آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، یہ آیت کریمہ اور ایک آیت کریمہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. دو مختلف صورتوں کی یہ آیتیں ہیں جن سے قبر کا عذاب و ثواب ثابت ہوتا ہے. قبر کا عذاب برحق ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف فرما تھے. اس کے دفن میں لگے ہوئے تھے سب لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، اور اتنے آنسو بہائے کہ زمین تر ہو گئی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں، قبر کا عذاب حق ہے،
اس سے تم پناہ مانگو۔ ہم اور آپ اپنے کندھوں پر لاد کر کتنے بوڑھوں کو، کتنے جوانوں کو، کتنی ماں بہنوں کو، کتنے معصوم بچوں کو ہم نے قبروں میں اتارے ہیں، اور ایک نہ ایک دن ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ منظر آئے گا کہ آپ کو ہم کو بھی کندھوں پہ لاد کر قبر کے حوالے کر دیں گے، سپرد خاک کر دیں گے، اور قبر میں جانے کے بعد یا مرنے ہی کے بعد ہمارے اور آپ کے اعمال کا سلسلہ ختم۔ آپ اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے کہ اس کا ثواب آپ کو مل جائے، ایک دانہ بھی نہیں اٹھا کے کسی کو دے سکتے کہ اس کا ثواب ذخیرہ آخرت کر دیا جائے۔ جو کچھ زندگی ملی ہے اسی میں ہم جیسا چاہیں نیک و بد گزار لیں، لیکن آخرت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ آپ کی نیکیاں ہیں، ہماری نیکیاں ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں قبروں میں جو ہیں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر وانہ لکبیر، کوئی بڑی بات نہیں تھی اگر بچ جاتے، حالانکہ وہ عمل بہت خراب ہے، بہت بڑا گناہ والا ہے، لیکن اس سے بچنا بہت آسان تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن وہ چیز بڑی ہے جس سے یہ لوگ نہیں بچ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ان دونوں قبروں میں سے ایک یمشی بن نمیمہ، چغل خوری کرتا تھا، ادھر سے ادھر بجھاتا تھا، ان کی بات ان کی بات ان تک، اور فساد کا وہ ذریعہ تھا، اور دوسرا لا یستنزہ من بولہ، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بے احتیاطی سے پیشاب کرتا، اس کے چھینٹے کپڑوں پہ پڑتے، قدم اور جسم پر پڑتے، اور لاوبالی اور لاپرواہی میں اٹھ کے چل دیتا، بھلے وضو کر کے نماز پڑھتا۔ جب پاکی ہی نہیں ہے ہمارا آپ کا بدن تو عبادت کیسی، اس کے قبولیت کا کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچ جاتا، احتیاط سے کرتا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، کسی کی غیبت و چغلی نہ کھاتا، جو ایک عام رواج ہے ہمارے آپ کے درمیان۔ دو آدمی بیٹھے تو ایک دوسرے کی برائی شروع ہو گئی، نہ ایک لینا نہ دو دینا، یہ بھی نہیں کوئی کہتا کہ بھائی زبان بند کرو، اس کی ضرورت نہیں، ہم نہیں سننا چاہتے۔ بیان کرنے والا جتنا گنہگار ہوگا، دلچسپی لینے والا سننے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہوگا۔ آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ عذاب قبر، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگتے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ یہ کون سی ذات مبارکہ ہے جو ہمیشہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ ایک ایک پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تیرے سہارے پناہ مانگتا ہوں، تیرے ذات کے دریا، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، مسیح دجال کے فتنہ سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ زندگی میں معمولی فتنے نہیں ہیں، مرتے دم تک آپ کے ساتھ فتنہ ہے، شیطان ہی لگا رہتا ہے کہ آپ کا خاتمہ توحید پر نہ ہو، لا الہ الا اللہ پر نہ ہو،
بھٹکاتا رہتا ہے۔ تو زندگی اور موت کے فتنے سے، زندگی میں دیکھیے لوگوں سے، پاس پڑوس سے جھگڑے، خاندان سے جھگڑے، زمین جائیداد کے جھگڑے اور تمام مسائل فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے آپ پناہ مانگیے، تبھی آپ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ قبرستان گئے، جس کے گھر کا جنازہ ہے وہ تو غمگین ہے، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آپ سے مل کر کے وہ کہہ رہے ہیں بھیا کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دینا۔ بقیہ دوسرے لوگ کھڑے ہو کر 10-5 آدمی ادھر پنچایت کر رہے ہیں۔ قبرستان میں جو نصیحت کی جگہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان پہ جاتے تو کھڑے ہو کر گھنٹوں روتے، داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان، آپ قبرستان میں آ کر کے اتنی دیر تک کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ تو عرض کرتے، لوگوں سے بتلاتے کہ ایک آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کا معاملہ آسان ہو گیا وہ آسانی ہی آسانی اس کے لیے، اور جس کا معاملہ پھنس گیا اسی قبر ہی میں پہلے اسٹیشن پر چیکنگ میں وہ فیل ہو گیا، اس کے بعد صرف سختیاں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو آگاہی دی ہے، جس کے بارے میں ہم اور آپ بہت بے فکر ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو قبر کے عذاب سے بڑی آگاہیاں دی ہیں، خبردار کیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی گرامی ہے کہ یہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، یا ابن آدم حل نسیتنی انا بیت وحدتی وانا بیت الدود وانا بیت الضیق الا ما وسعنی اللہ۔ جہاں یہ قبر کی زمین یہ پکار کے کہتے ہیں، اے انسان تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، یہاں کوئی کنبا قبیلہ نہیں ہے، اچھے اعمال تمہارے ساتھی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ساتھی اگر اچھا ہے، عمل اچھا ہے تو وہ تمہارے لیے کارآمد ہے، ورنہ تو میں تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو روشنی ہوگی قبر میں، اور میں تنگی کا گھر ہوں، الا ما وسعنی اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس پر ہم کو کشادہ کر دے۔ جانتے ہو جب بندہ سے اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں بٹھا کر کے، تو جو نیک ہے وہ بہت اطمینان سے بیٹھے گا، اور یہی نہیں کہ وہ اطمینان سے بیٹھ گیا، فرشتوں نے بٹھایا، کہے دعونی اصلی، اس کو وہ منظر دکھایا جائے گا کہ بھی سورج ڈوب رہا ہے، تیری عصر کی نماز جا رہی ہے۔ نیک بندہ ہے تو فرشتوں کو کہے گا ہٹو، مجھے دیر ہو گئی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو فرشتے جھنجھوڑیں گے، بیٹھائیں گے، کہا بھائی یہاں اب نماز نہیں ہے، تم نے اپنا اعمال صالحہ مکمل کر لیا، اب تو آج یہاں قبر ہے اور قبر میں سوال و جواب ہے، تم اس کے جوابات دو۔ من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے؟ سب سے پہلا سوال من ربک۔ ہم آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب کا نام، اللہ کا نام رب کے ساتھ ہم لیتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، رب ہی رب رکھتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، میرے ماں باپ کو بخش دے میرے رب، رب ہی رب۔ قرآن میں اٹھا کے دیکھیے، اللہم کم ہے، رب زیادہ ہے، اسی لیے آپ سے سوال ہوگا من ربک کا، تیرا پالنہار، تیرا حاکم، تیرا مالک، تیرا آقا، تیرا مولا کون تھا، کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین الاسلام،
تینوں سوالوں کے جواب سالڈ انداز میں میت اس وقت دے گی جب وہ دنیا میں، یہ رٹنے سے نہیں ہوگا، یہ کوئسچن نہیں ہے کسی انٹر کالج کا یا کسی ادارے کا، کسی جامعہ کا، پرچہ آؤٹ ہے اللہ کی طرف سے، مگر یہ نہیں کہ ہم روزانہ رٹتے رہیں ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دین الاسلام، بس قبر میں کہہ لیں گے، نہیں۔ اعمال صالحہ، آپ نے رب کے حکم کی تعمیل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، آپ کے سنت کے خلاف ورزی نہیں کی، اور اپنے دین کو، دین اسلام کو دین سمجھا، اس کے خلاف ورزی کوئی کام نہیں۔ آج دیکھیے مسلمان ہیں اور دین اسلام کے مزاج کے سراسر خلاف کام کرتے ہیں۔ تہوار آ گیا ہندوؤں کا، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے پر تلے ہیں لوگ۔ ہمارا مسلمان بھائی تو اپنے معیار سے بہت گر چکا ہے اور غیر اسلامی تہذیب کو اپنانے میں بہت تیز ہے تاکہ ہندو خوش ہو جائے، غیر مسلم۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں سنا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ پہن لیجئے پیلی دھوتی، انگرکھا لگا لیجئے، جے رام تو کہنے والے بہت ملیں گے، لیکن السلام علیکم کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کا شمار دوسروں میں ہو گیا، آپ کے بود باش سے، رہن سہن سے، آپ کے طور و طریق سے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، جب بندہ یہ کہے گا تو فرشتے کہیں گے وہ دیکھو جہنم کا دروازہ کھول دیا ہوں، دیکھو تم اپنی سیٹ دیکھو، اگر یہ جوابات نہ دے لیے ہوتے تو تمہاری جگہ وہ جہنم تھی۔ اللہ اکبر، کتنی خوشی کا مقام ہوگا اس میت کے لیے۔ وہ اتنا خوش ہوگا، وہ کہے گا مجھے موقع دو، میں جا کے گھر والوں کو بتلا دوں میرا انجام بہت اچھا رہا، رزلٹ بہت اچھا رہا، میں سوال و جواب کے معیار پر اتر آیا، اللہ کے ہاں سے بدلہ مل گیا، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی کہ اب اسی آرام میں آپ خواب خرگوش میں رہیے، اور قیامت کے دن اللہ آپ کو اٹھائے گا جس کے آپ محبوب بندے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس کے برعکس جو ہوگا تو کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرے نبی کون ہے، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا اسلام کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے سمجھا، نہ تو نے تلاوت کی قرآن کی، نہ پڑھا تو نے۔ تو اس کو جنت کی کھڑکی کھول کر دکھائی جائے گی کہ تیرے اعمال اچھے ہوتے، عقیدے اچھے ہوتے تو وہ تیرا ٹھکانہ تھا، وہ بند کیا جاتا ہے، تیرے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ آپ اس کو بدل نہیں سکتے، وہ دنیا کا نظام نہیں ہے، آپ اس کو ہیرا پھیری کر لیں، وہ آخرت کا، وہ اللہ کا نظام ہے۔ وہاں لڑکے بیٹھے ہیں ان کو ہٹاؤ بھائی، وہ لڑکے وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ وہ دنیا کا نظام نہیں ہے، وہ مہر لگ گئی، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ آپ کے دو بیٹے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھے، عبداللہ اور قاسم، اور تیسرے ماریہ قبطیہ سے تھے، اور مدینہ میں واقعہ پیش آیا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، غم پر۔ کسی کے اب خاندان میں کسی کے موت پر تو بھائی آل اولاد، باپ بیٹا، ماں بھائی، آنسو تو گرتے ہی ہیں، چیخنا، چلانا، سر کے بال نوچنا، گریبان پھاڑنا یہ جائز نہیں ہے، قطعاً ناجائز ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، خاص طور سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ
آنسو بہا رہے ہیں، آپ تو تلقین کرتے ہیں صبر کی۔ اللہ، آپ نے فرمایا اے ابن عوف، یہ دل کی نرمی ہے، دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہے ہیں، مگر زبان سے وہی کہوں گا جسے میرا مولا راضی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کس کی زندگی کب اس کا چراغ بجھ جائے پتہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے کندھوں پر خاندان اور محلہ اور رشتہ داروں کے نوجوانوں کو اپنے کندھوں پر لاد کر حوالے قبر کیا ہے، تو ہم آپ اپنے لیے کیوں مطمئن بیٹھ جائیں کہ ہماری موت ایسی نہیں آئے گی؟ اللہ کے یہاں سے کوئی پٹا کروا کے نہیں آیا ہے کہ آپ 100 برس تک جئیں گے۔ اس لیے ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ قبر کو نہ بھولیں، اس میں مرنے کے بعد اس میں سڑنے گلنے کو نہ بھولیں، اس کو ہمیشہ یاد کریں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر ذکر حاجت من لذات یعنی الموت، اے لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو زیادہ یاد کرو۔ تصور کرو کہ جس کو آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہو کہ تخت پہ لٹایا گیا، اس کے کپڑے اتارے گئے، پانی سے نہلایا گیا، کفن میں لپیٹا گیا اور اٹھا کر کے جنازہ پڑھ کے قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس انجام کو سوچ لیجئے آپ، عالم ہو یا عامی، امیر ہو یا غریب، کسی کو موت سے جائے فرار نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ ہم امر ہو کے آئے ہیں۔ افئن مت فہم الخالدون، قریش نے کہا تھا، کفار نے کہا تھا یہ مر بھی نہیں جاتا چھٹی ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بہت بڑی بات اللہ نے فرمایا کہ افئن مت فہم الخالدون، اللہ نے کہا اے اللہ، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انسان بھیجے ہم نے سب کو موت دی ہے، کوئی بچا نہیں ہے، اور آپ جب انتقال کر جائیں گے تو کیا یہ امر ہو کیا ہے جو تانا مار رہے ہیں، بد دعا کی شکل میں بولی بول رہے ہیں؟ مرنا سب کو ہے، بچنا کسی کو نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کسی کو 4 ہاتھ قبر ملے گی، کوئی پانی میں ڈوب کر بہہ جائے گا، کوئی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائے گا، یہ اور بات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، غافل مت بیٹھو، غافل ہو کے زندگی مت گزارو، دوڑو اللہ کی یاد کی طرف۔ وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اپنے اللہ کہتا ہے مسابقہ کرو، یعنی مقابلہ کرو نیکیوں میں اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، اس کی جنت کے لیے مقابلہ کرو ایک دوسرے سے۔ ہمارے اندر یہ بات نہیں رہ گئی، بجھ گئے ہم ایمان و عمل سے، صرف ایک چیز، ہائے دنیا، کتنی بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں، کتنی زمینیں خرید لی جائیں، ارے بھائی اسی کے ساتھ ساتھ اپنا اللہ سے رشتہ بھی جوڑے رہو۔ جس صفحے زمین پر تم کھڑے ہو، جس پلاٹ پہ ہو، وہیں نیت باندھ کے پڑھ لو۔ سفر میں ہو تو ریل گاڑی میں پڑھ لو، ہوائی جہاز میں ہو تو وہاں پڑھ لو، اللہ کو یاد کر لو میرے دوستوں اور بھائیوں۔ مگر نہیں، اس کان سے سنا جاتا ہے، دوسرے سے اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو جو تعلیم دی ہے، اس کا عکس صحابہ کرام میں نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، عید کا دن تھا، ہم کہتے ہیں لاؤ چلو ٹکٹ کٹاؤ، سنیما دیکھیں، رنگلیاں مچائیں، ہاؤ ہو کریں، عید کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام
قمبر تلاشتے ہوئے پہنچ گئے، دیکھا کہ ہمارے آقا مولا یہ قبرستان میں بیٹھے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ کہا ہے علی آج تو عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، دوست و احباب میں بیٹھنے کا دن ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہے قمبر ہے میرے غلام، اگر ان کو جواب دینے کا موقع ملے تو کہیں گے تیاری کر کے اسے کیا آنا، یہ نہ چغلی کھاتے ہیں کسی کی، نہ غیبت کرتے ہیں، اور نہ ہم ان سے کچھ کہنے کے حقدار ہیں، البتہ انہیں آواز دے کہ میرے سوالوں کا جواب دو تو وہ کہیں گے کہ اے علی دنیا سے انتظام کر کے تیاری کر کے اسے کیا آنا۔ ایسی جگہ ہے قبر، 3 حرف ہیں، قاف بے رے قبر، دفن کفن موت، 6 حرفی الفاظ ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس میں خوف نہ ہو، ہراس نہ ہو، آدمی کو ڈر نہ لگے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ قبر کی تاریک جگہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ قبر کہتی ہے لوگوں سنو، جہاں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تنہائی کا تاریکی کا گھر ہوں، وہیں میں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوں، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں۔ قبر کہتی ہے قبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار، جنت کی کیاریوں میں سے اگر نیکیاں ہیں، قبول بارگاہ الہی ہے تو وہ جنت کی کیاری بنے گی۔ اب جنت کی کیاری کا کیا تصور ہم کر سکتے ہیں؟ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آنکھوں نے نہیں دیکھا، دل پہ اس کا احساس نہیں گزر سکتا، کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے بھی بتائی، آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا، اے میرے بھائیوں تم اس طرح اس جیسی جگہ کے لیے، اس دن کے لیے تم تیاری کرو، فاعدوا، تیاری کرو۔ آج ہمارے اندر تیاری کا کوئی جذبہ نہیں، سفر میں جانا اس کے لیے تیاری ہے، لڑکا لڑکی کی شادی ہے اس کے لیے تیاری ہے، بھاگ دوڑ ہے، مگر آخرت کے لیے، قبر سے کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس میں سر کھجلاتے ہیں، دیکھا جائے گا، کیا دیکھو گے؟ کس میدان میں کہاں پر آپ کی زندگی کا گل چراغ گل ہو جائے اور زندگی شام میں تبدیل ہو جائے، زندگی کا سورج غروب ہو جائے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتباہ دیتے ہوئے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب جاری رہتا ہے، اور ایک تو وہ کہ آپ نے صدقہ جاریہ کیا، اور علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، اور اسی طرح سے ماں باپ کے حق میں دعائے خیر اولاد کرے، یہ سلسلے ثواب جاری رہے گا۔ مگر اولاد نیک ہو تب تو، ایسے سڑک میں چلتے ہوئے کہہ دو اللہ میرے ابا کو جنت دے دے، میری اماں کو جنت دے دے، بخش دے، تو جیسے تم بڑے پرواہ سے کہتے ہو ویسے اللہ بھی پرواہ سے تمہارے آواز سن لے گا۔ اس کے لیے اللہ سے جڑنا پڑے گا۔ اور تیسری بات یتبع المیت ثلاث، 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، فیرجع اثنان، 2 لوٹ آتے ہیں، قبر تک، قبرستان تک، مال گیا
یہ پھاوڑا ہے، یہ کدال ہے، یہ بالٹی ہے، یہ تسلا ہے، اور یہ چارپائی ہے، اور یہ آدمی خاندان ہے، خاندان کے لوگ اور سامان، کفن دفن کے اور عمل، دو لوٹ آتے ہیں۔ بالٹی اٹھاؤ بھیا، چارپائی پکڑو، لے چلو واپس، سب لوگ پیٹ پھیر کر چل دیے، اس کے ساتھ صرف اس کا عمل رہ جاتا ہے۔ قبر میں جب عمل اس کے سامنے آئے گا، عمل صالح، بہت خوبصورت انداز میں، بہت، اس کا اندازہ ہمارے آپ کے بس کی نہیں ہے۔ پوچھے گا آپ کون؟ کہے گا آپ کا میں اچھا عمل ہوں، وہ خود گواہی دے گا۔ اور ورنہ تو بہت ہی ڈراؤنی شکل میں اور بہت ہی بھیانک شکل میں آدمی آئے گا، وہ کہے گا میں تمہارا برا عمل ہوں۔ نتیجے کا آغاز ہو جائے گا قبر ہی سے، مرنے کے بعد۔ میرے دوست اور بھائیو، اسی لیے ایک تو کوشش اور دوسرے دعا اللہ سے کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، اللہ سے تم پناہ مانگو اور اس چیز کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خیریت سے زندگی گزار دے۔ اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ الایمان۔ ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسلام پر۔ اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، اور بہت تفصیل تھوڑی ہے۔ تو عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے جانتے ہو؟ ابھی میں نے جو شروع میں ذکر کیا، پیشاب کے چھینٹوں سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اتر آئے جنازہ میں، 7 نہیں اور نہ 700، 70,000 فرشتے آسمان سے آ گئے۔ عرش ہل گیا ان کی موت پر، کتنا مرتبہ رہا، لیکن پیشاب کے چھینٹے میں کوتاہی تھے تو قبر نے ان کو دبایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو قبر کشادہ ہو گئی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ عرض ہے ہماری، آپ سے گزارش ہے، جب تک اس قبض منصری میں جان ہے اور جان میں جان ہے، تب تک میں اللہ کا سچا پیغام قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ اول قبر بابن کل نفس داخل ہو۔ موت ایک کڑوا پیالہ ہے، کڑوا گھونٹ ہے موت، اس کو ہر ایک کو پینا ہے، اور اس کا دروازہ قبر ہے جس میں سب کو داخل ہونا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ چھوٹے یا بڑے جن کو شعور ہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم اور آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں۔ اپنے ماں باپ کے لیے قبر کی کشادگی اور نور کی بھرپور نور کی کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہے، اسی پر میں ختم کرتا ہوں کہ فرمایا کہ من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، جو پیٹ کے مرض سے مرا، پیٹ کی تکلیف سے مرا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر نہیں دے گا۔ اور جمعرات یا جمعہ کے دن اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر نہیں دے گا۔ اگر عذاب قبر کے مستحق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بقیہ حقوق اور مسائل اور فرائض کی ادائیگی وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ کتنا اس کو نبھاتا ہے کتنا نہیں نبھاتا ہے۔ آپ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ اور آپ کے ملفوظات مبارکہ پر غور کریں کہ آپ نے امت کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، حشر کے دن کی رسوائیوں سے بچانے کے لیے کتنی انتھک کوششیں کی ہیں۔ جب کسی سے نماز کے لوگ کہیں مولوی صاحب دکان پر اکیلے ہیں، کوئی بات کہو تو گھر میں اکیلے ہیں، کیا ہے؟ اکیلے تو جانا بھی ہے، کلیات کے لے جاؤ گے سب،
اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں عبرت حاصل کرو، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو تم عبرت حاصل کرو ان قرآن کریم کے آیات سے، احادیث سے۔ اس واقعات کی روشنی میں ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، یہ غفلت کی چادر ہٹاؤ، ہوش میں آؤ، عقل کے ناخن لو، اور اگر کسی نے اپنے ساتھ خزانہ کو لادا ہو، لے گیا ہو، تو آپ بھی انتظام کریے اس کا۔ ہاں، مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر گزرے ہیں، سوچ غافل کیا ہوئے وہ حاکم اہل دبل، پاس تھے جن کے ہزاروں اونٹ ہاتھی استبل، اور دوڑتی تھی پیش پس جن کی ہزاروں پلٹنیں، ہفت کشور کی زمین رکھتے تھے در زیر عمل۔ موت نے جب نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ دنیا سے کچھ نہ گیا الا عمل، اور بے بس و تنہا پڑے نہ جا کر غور میں، چھوڑ کر ہیرا محل، موتی محل، شیشہ محل، گوشت ان کا کھا لیا کیڑوں مکوڑوں نے، تمام ہڈیاں جتنی بدن کی تھیں گئی مٹی میں گل، جن کے جسم پر ایسے کپڑے ہوتے تھے کہ دوبارہ نہیں اس کی نوبت آتی تھی، مورچھل جھلا جاتا تھا مکھیاں نہ بیٹھیں، ایسے بدنوں کا، ایسے بدن کا، ایسے جسم کا حال کیا ہوا۔ مسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دیوان گلشن میں اس کا اس طرح نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق دے، اور قبر اور حشر کے دن کی تیاری کے اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں تو اسلام پر، موت ہو تو ایمان پر۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ۔